الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 63-64 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی بات چل رہی تھی. کل 4 آیات اس میں پڑھ لیے، 2 آیات اور رہتے ہیں اس رکوع میں. حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے لوگوں کو تعجب تھا کہ بھئی ایک نبی جو ہم میں سے ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا مرتبہ اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے، اپنے ہم عمر لوگوں میں اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے نا تو ہم عصر لوگ اس مقام اور مرتبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. شاید بعد والے مان لے، لیکن ہم عصر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھو اور یہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے کس کھاتے میں ملا ہے. آج بھی اگر جوانوں میں بسا اوقات ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، اللہ اس کو ولایت کے درجے پہ لے جاتا ہے. اللہ کی دین ہے اور ہر بندے کی اپنی محنت ہے، کوشش ہے، لیکن ہم عصر لوگ اس سے کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ دیکھو اور اس کے کام دیکھو. تو یہی حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم، یہ کہ آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے. گویا کہ تعجب والی بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی ڈگری یعنی نبوت کی ڈگری دے دی ہے. تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے. لینذرکم، تاکہ لام تعلیلیہ ہے، ادھر بھی لام تعلیلیہ ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. لینذرکم، تاکہ وہ نبی تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو ہے، ایکٹیو نہیں ہے، تم پر رحم کیا جائے. ترحمون تفعلون کا وزن ہے. اچھا، ان 3 یہ جو الفاظ ہیں نا، اس میں بڑی بہترین ترتیب ہے. انذار، ڈراوے کی بنیاد پر تقوی، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توجہ. بڑی بہترین اس میں ترتیب ہے. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا ہو، وہ کل کے سبق میں ہے، وَإِلَى نوح علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے. فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلایا حضرت نوح کو. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی ہو حضرت نوح کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو، معہو، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. فی الفلک، کشتی میں. ویسے کشتی کا لفظ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی چھوٹی موٹی کشتی ہوگی. یہ 3 منزلہ جہاز تھا. اس میں 3 منزل تھے اور اس کی لمبائی 300 ہاتھ. اب 300 ہاتھ، یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 300 کا مطلب ہے 450 فٹ اس کی لمبائی تھی اور 50 فٹ اس کی چوڑائی تھی. اب 50 1.5 ہاتھ یعنی اس کا مطلب ہے کہ 50 25 یہ تقریباً 75 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور جو ہے نا 30 ہاتھ یہ اونچا تھا. اب یہ اتنا بڑا جہاز اس زمانے میں، گویا کہ ایک بڑا بحری جو ہے نا جہاز جو حضرت نوح علیہ السلام نے، اس سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ فلک ویسے کشتی کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شاید کوئی چھوٹی موٹی کشتی جو ہے نا ہوگی. نہیں، یہ بہت بڑا جہاز تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان لوگوں کو
کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ کانو تھے قومن قوم عمین اندھے بنے ہوئے تھے سارے، اس لیے ان کو نبی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں کو یہ تو نہیں ہوتا، دیکھو جتنے بھی جاہل قومیں ہیں پتھر کو تو سمجھ لیتے ہیں اللہ کا ساجی، درخت کو تو سمجھ لیتے جس میں جان بھی نہیں ہے، اس کو نبی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور انسان کو سمجھتے ہیں کہ انسان گویا کہ نبی نہیں بن سکتا ہے، اس کو نبی نہیں بھیجا جا سکتا۔ او عجبتم کیا تمہیں تعجب ہے، عجبتم اور اوا یہ استفہام ہے، ان جاءکم یہ کہ جاء آئی کم تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم کم تمہارے رب سے علی رجل ایک آدمی پر منکم جو تم میں سے ہے۔ یہ جو جار مجرور ہوتا ہے نا، یہ جار مجرور کہیں اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اگر کوئی قریب میں کوئی فعل ہو تو وہ سہارا دیتا ہے اس کو، لیکن اگر فعل نہ ہو تو اس کو سہارا یہ دیتا ہے، یہ لفظ کائن دیتا ہے، اس لیے علی رجل کائن منکم ایک ایسا آدمی جو ہے منکم تم میں سے۔ یہ عربی کا اصول ہے، یہ جار مجرور جتنے بھی ہیں ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، یہ بغیر سہارے کے یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، یہ حروف بغیر سہارے کے آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کہتے ہو نا سے، تو سے کے لیے آپ کو چاہیے کہاں سے، آپ جیسے کہتے ہیں نا تک، تو تک کے لیے آپ کو چاہیے کہاں تک، تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، جدھر اس کا کوئی سہارا نہ ہو تو اس کو پھر یہ کائن دیتا ہے۔ جیسے میں نے بسم اللہ میں بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہاں سہارا کامن ہے، اب با ہے، با سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوتا جملہ عربی کا، اس کو سہارا پیچھے ہوتا ہے، اور وہ سہارا کیا ہے، ہم کہتے ہیں نا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ جو اشرع ہے نا یہ با کو کیا دے رہا ہے، سہارا دے رہا ہے، تو یہ اس طرح جو بیچ میں ہوتا ہے اس کو سہارا، یہ اب یہ سہارا ادھر کائن، اس لیے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کس کے ساتھ، علی رجل منکم ایسے آدمی پر جو ہے منکم تم سے، لینذرکم لی تاکہ، ینذرا وہ ڈرائے، کم تمہیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ اور لعلکم شاید کہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا، ہو انہوں نے، ہو ان کو یعنی حضرت نوح کو، فَأَنْجَيْنَا پس انجینا ہم نے نجات دی، نجات یہاں مراد وہی جنا طوفان سے نجات دے دی، ہو اس کو یعنی حضرت نوح کو، والذین معہ اور ان لوگوں کو، معہ جو ان کے ساتھ۔ اب دیکھو والذین معہ، یہ والذین کانوا معہ، یہ ادھر ہے، یہ کانا لفظ ہے نا، یہ بڑا یہ کامن لفظ ہے، کانا کا معنی کانا کائن کون ہے، یہ ہوتا ہے والذین کانوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک فی میں الفلک کشتی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبویا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیات،
انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تھے قوم اندھے بنے ہوئے لوگ تھے، وہ ایسی قوم کے جو اندھے بنے ہوئے تھے اور ان کو کوئی بات تک صم بکم عمی فہم لا، نہ سنتے تھے لیکن ان میں حق بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، دیکھتے تھے حق بات دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اور بولتے تھے حق بات بولنے کی صلاحیت نہیں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تم سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا اور تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ فانجیناہ، پس جھٹلایا انہوں نے ان کو، فانجیناہ پس انہیں ہم نے نجات دی، والذین معہ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ قوم اندھے بنے ہوئے تھے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔